کتنی دل فریب اور پرسکون فضا ہے اطراف کی. اس گارڈن ایریا نے تو واقعی دل گارڈن گارڈن کر دیا ہے. معائشہ جو نوٹس بنانے میں کسی حد تک مصروف تھی، ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دل کو مو لینے والی تازگی اپنے اندر اتاری اور عائلہ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائی. جو نہ جانے سموسے لانے کس دیش چلی گئی تھی کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی تھی. بھوک سے اس کا برا حال تھا. ارے اس زیبا اور سکری بم کو تو دیکھو. اس کی نظر آلہ کی تلاش میں تھی پر سامنے سے آتی زیبا پر پڑ گئی. اس کے دبلے پتلے اور لمبے شریر پر چوٹ کرتے ہوئے اس نے ماریا کا کندھا زور سے ہلایا جو اس کے بغل میں بیٹھی ہاتھوں میں مارکر لیے امپورٹنٹ نوٹس پر انڈر لائن کر رہی تھی. ہاں دیکھ رہی ہوں. اب کیا میرا بازو گردن سے الگ ہو جائے گا تب بھی تمہیں اعتبار ہوگا کہ تم نے میرا کندھا ہلایا ہے. ماریا اپنا کندھا سلاتے ہوئے معائشہ سے مخاطب تھی جو کہ حیرانی میں اس کا کندھا کچھ زیادہ ہی تیز دبا گئی تھی. او سوری، یہ سکری بم کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو یہ 60 گز کا دوپٹہ سر پہ لپیٹے بڑی ہی نیک پروین بنی پھرتی تھی اور آج دیکھو اتنی ٹائٹ جینز اور اس پر چھوٹا سا اسکرٹ، اور یہ کیا دوپٹہ نہ ہونے کے برابر. نظر جوں ہی اسکرٹ سے ہوتی ہوئی کاندھوں پر پڑی تو دیکھا دوپٹہ غائب تھا. آج تو حد کر دی محترمہ نے، دوپٹہ لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. معائشہ حیرانی تو ہو گئی تھی. محترمہ ذرا غور سے دیکھو، دوپٹہ لیا ہے پر سر پر نہیں، بیگ کے اندر. ماریا نے اس کی توجہ زیبا کے بیگ میں رکھے دوپٹے کی طرف مبذول کرائی. بیگ کے کونے سے جھولتا دوپٹے کا سرا ماریا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکا تھا. توبہ ہے، لگتا ہے قیامت قریب ہے. معائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا جبکہ ماریا اس کے معصومانہ انداز پر مسکرا پڑی. اکیلی زیبا ہی تو نہیں ہے، ایسی اور بھی بہت سی ہیں. میں کس کس کا تذکرہ کروں. یہ کالج لائف ہوتا ہی ایسا ہے. یہاں کی چکا چوبند میں کھو کر لڑکیاں اپنا اصل کھو دیتی ہیں اور بس یہیں کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں. کالج کے ماحول میں ایک الگ ہی طرح کا سحر ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہاں پر جو لڑکیاں پہلے نقاب پہنتی تھی وہ بغیر نقاب کے آتی ہیں، جو دوپٹہ سروں پر رکھتی ہیں اور وہ کندھے پہ رکھنے لگ جاتی ہیں، اور جو کندھے پہ رکھتی ہیں ان کا دوپٹہ سیدھا بیگ میں آ جاتا ہے. مغربی ماحول کی اندھی تقلید تو جیسے آج سب کا شیوا بن چکا ہے. ماریا نے شاید ان رنگ بدلتی تتلیوں پر کچھ زیادہ ہی مشاہدہ کیا ہوا تھا، اس لیے معائشہ کو رسان سے سمجھانے لگی جس کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. راحلہ نہیں آئی ابھی تک سموسے لے کر؟ کہیں فوت تو نہیں ہو گئی وہیں پر؟ حیرانگی ذرا کم ہوئی تو پیٹ میں دوڑتے چوہے بھی یاد آنے لگے. غصہ بہت آیا. وہ دیکھو آ تو رہی ہے. ماریا کے ہاتھ کے اشارے پر اس نے نظر دوڑائی تو دیکھا راحلہ ہاتھوں میں سموسے کی تھیلیاں لیے تیزی سے انہی کی طرف آ رہی تھی. یہ لو ندیدیو، سموسے کھاؤ اور مجھے دعائیں دو. لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ان تک آنے میں اس کی کافی توانائی صرف ہو چکی تھی. دونوں کے قریب ہی جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے سانسیں ہموار کرنے لگی. اچھا یہ بتاؤ، تم سموسے لے کر اتنی رفتار سے کیوں آ رہی تھی ہماری طرف؟ کہیں سموسے چھن جانے کا خدشہ تو نہیں تھا یا پھر کسی سے ریس لگایا تھا؟ پیٹ میں سموسے جاتے ہی معائشہ کی جاتی ہوئی ساری توانائی واپس آ چکی تھی. سموسے کی چٹنی کا چٹخارا لیتے ہوئے اس نے شرارت سے چھیڑا. ان تینوں کا تعلق اگرچہ مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ سے تھا لیکن وہ سب اس وقت کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے گارڈن ایریا میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھی تھیں، اور کوئی ایسا نہیں تھا جس پر انہوں نے ٹی وی کے اینکر کی طرح کمنٹری نہ کی ہو. یہ کام وہ بڑی دلجمعی محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ کرتی تھی. معائشہ اور راحلہ بچپن کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی پڑوسی بھی تھیں، جبکہ ماریا سے ان کی دوستی کالج میں آ کر ہوئی تھی. اس کا تعلق اگرچہ کسی گاؤں سے تھا پر تعلیم کی خاطر ہاسٹل میں مقیم تھی. تم لوگوں کو بہت ہی زبردست قسم کی نیوز سنانی تھی. راحلہ نے اپنے تئیں سسپینس پھیلانے کی بھرپور کوشش کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سامنے والے کی پوزیشن میں کوئی خاص قسم کی تبدیلی نظر آئی ہو. کس قسم کی نیوز؟ میں نے ابھی پرنسپل سر کی گفتگو سنی. وہ کسی سے فون پر نعیم سر کی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی جگہ کوئی نئے پروفیسر آ رہے ہیں جو حال میں یو ایس اے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے ہیں. راحلہ نے پرجوش لہجے میں آگاہ کیا جبکہ دونوں کا دھیان اب بھی اس کی باتوں سے زیادہ سموسوں پر تھا. تم دونوں میری بات سن رہے ہو یا نہیں؟ ہاں سن رہے ہیں، اور خوش تو تم ایسے نظر آ رہی ہو جیسے یو ایس اے سے کوئی پروفیسر نہیں تمہارا مسٹر رائٹ آ رہا ہے. 70 توپوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے. تم ہر چیز میں خوشی تلاش لیتی ہو. معائشہ نے اس کے پرجوش انداز پر افسوس سے سر ہلایا. ہاں تو خوش ہونے والی ہی تو بات ہے. نعیم سر کے 12 بجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بندے کے چہرے پر سے 12 ہی بج سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا. راحلہ نے سر نعیم کے بارے میں اپنا ایک الگ ہی نظریہ بیان کیا جسے سن کر ماریا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا. خیر اتنے بھی برے نہیں سر نعیم. اب جو ٹاپک سر کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ تمہارے سر کے 2 فٹ اوپر سے گزر جاتی ہے تو بھلا اس میں سر نعیم کا کیا قصور؟ معائشہ نے اس کے کن ذہن پر چوٹ کرتے ہوئے سر نعیم کا دفاع کیا. کیا مطلب؟ میں کن ذہن نظر آتی ہوں تمہیں راحلہ جو بیگ میں منہ دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ لڑاکا انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر دھر لیے. خیر اب یہ نہ پوچھو تو ہی بہتر ہے ورنہ میں کہنے سے باز نہیں آؤں گی کہ پتہ نہیں کیا کیا نظر آتی ہو تم مجھے. معائشہ چھیڑے بنا نہیں رہ سکی. مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم دونوں پھر شروع ہو گئی. مجال ہے جو لڑائی کا ایک موقع بھی تم دونوں کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے. اور اب چلنا چاہیے، اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے.
اس سے پہلے رالا جوابی وار کرتی ماریا نے دونوں کو ڈپٹا اور اگلے ہی پل وہ دونوں کو گھسیٹتے ہوئے کلاس روم کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ تینوں بڑے ہی مصروف انداز میں سر لقمان کے ڈکٹیٹ کرائے ہوئے نوٹس کو لکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی پرنسپل سر کلاس روم میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ سر۔ ساری کلاس گڈ مارننگ سر کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، پلیز سٹ ڈاؤن۔ طلباء کے بیٹھتے ہی پرنسپل سر نے بات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سر نعیم کا ٹیچر اکیڈمی کا یہ آخری سال تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہمیں اور ہمارے کالج کو سرو کیے، اور اب چونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک نئے پروفیسر کا انتظام کیا ہے جن کا نام حود رضا ہے، جو حال ہی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں کہ وہ نئی نسل سے ہیں اور ابھی فی الحال ان کے پاس ٹیچنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں، پر ان کی قابلیت اور وسیع ذہانت دیکھ کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو حود رضا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کل سے وہ آپ لوگوں کو جوائن کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے پرنسپل سر کلاس روم سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی کلاس روم میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ نئے سر کی آمد پر سبھی ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے، اسپیشلی لڑکیاں۔ یارو آخری پیریڈ اٹینڈ کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، کیوں نہ کلاس بنک کرتے ہیں۔ مائشہ نے پر امید نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا، پر ان کے چہرے پر نو کا بورڈ دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ او ہو بھئی، سچ میں میرا دل نہیں چاہ رہا، یقین مانو۔ ٹھیک ہے، ماریا کتابی کیڑا ہے اور ایک بھی لیکچر مس نہیں کرتی، پر رالا تمہارے ایک کلاس کرنے یا نہ کرنے سے کون سی تبدیلی رونما ہو جائے گی تم میں؟ پلیز چلو نا۔ اس کے یوں کہنے پر رالا نے اسے گھور کے دیکھا، جس کا اس پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا، الٹا مائشہ کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر اسے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ تم بھی بہت عجیب ہو، ہمیشہ جو دل کہتا ہے وہی کرتی ہو، کبھی کبھار دماغ جو کہتا ہے اس پر بھی عمل کر لیا کرو، یقین مانو فائدے میں رہو گی۔ آخری کلاس نہ کرنے کا اسے افسوس ہو گیا۔ اس کا ماننا تھا گھر سے اتنی دور آٹو کر کے کالج پہنچو تو کلاس پوری اٹینڈ کر کے ہی آنی چاہیے، پر اسے کون سمجھائے جو اپنے سارے کام اپنے موڈ اور دل کے مطابق ہی کرتی تھی۔ کالج سے تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں رکشہ مل گیا۔ سوچو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم پرندے ہوتے، ہم آزاد پنچھی، اپنی مرضی کے مالک، کھلی فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے، جہاں جی چاہتا وہاں جاتے، جو دل کرتا وہ کرتے، کتنا مزہ آتا ہے نا۔ خیالی پلاؤ پکانے میں تو مائشہ کو ملکہ حاصل تھا۔ اپنے خیالوں میں گم پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے مائشہ نے اس کے کندھوں پر اپنا سر یوں رکھا جیسے سچ مچ کھلی فضاؤں میں اڑ رہی ہو، جس کے نادر خیالات سن کر رالا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہاں، پھر ہم دونوں کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن چکے ہوتے، رالا نے برجستہ کہا۔ پھٹے منہ بندے کا، جب منہ نہ صحیح ہو بات ہی صحیح کر لے۔ سارا موڈ غارت کر دیا۔ مائشہ جو اتنے اچھے موڈ میں تھی اس کی بات پر چڑ ہی تو گئی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے، ہمارا سب مخلوقات میں سب سے بلند و بالا درجہ ہے، خواہ مخواہ تم چڑیا، کبوتر، بندر بننے پر تلی ہوئی ہو۔ رالا نے بندر پر زور دیتے ہوئے اچھی خاصی جھاڑ پلائی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس قسم کے اثر شاید ہی اس پر اثر کرتے ہوں۔ بندر رہو گی تم۔ لو جی، مائشہ بھی حساب چکتا کرنے میں کہاں کسی سے کم تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچتے ہی دونوں کرایہ دے کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑی۔ مائشہ اور رالا دونوں پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کی دوستیں بھی تھیں۔ دونوں نے ساتھ ہی بچپن کے قیمتی اور انمول لمحات کو ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا اور ساتھ ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک ایک دوسرے سے کر دیا کرتی تھیں۔ دونوں ہی بی ایس سی کی طلبہ تھی، چونکہ ایک ہی کالج اور گھر قریب ہونے کے باعث زیادہ تر وقت ایک دوسرے کی سنگت میں گزارتی تھی، جبکہ ماریا ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ بہرحال تینوں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ مائشہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ مائشہ کی ماں مریم بیگم کو ایک بیٹے کی بڑی خواہش تھی، مگر شاید اللہ کو منظور نہ تھا۔ مائشہ کے ابا ثاقب خان اپنی بیگم کی دلجوئی کرتے، انہیں تسلیاں اور دلاسے دیتے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے ایک بہترین عطیہ، اور اگر اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے محروم رکھا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور ان کا ماننا تھا کہ اللہ نے ان کی گود سنی نہیں رکھی، ایک بیٹی سے نوازا ہے، یہ بھی کسی غنیمت سے کم تو نہیں۔ شاید ثاقب صاحب کی باتوں میں کچھ خاص اثر تھا کہ دھیرے دھیرے یہ بات مریم بیگم کے دماغ میں آتی گئی اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اور محبت مائشہ کی طرف مبذول کر لی۔ ثاقب صاحب بچپن ہی سے مائشہ کے خوب ناز نخرے اٹھاتے، اس کی ہر بے جا خواہش پوری کرتے، جس کی بنا پر وہ تھوڑی لاپرواہ اور خود سر ہوتی چلی گئی۔ لیکن مریم بیگم نہیں چاہتی تھی کہ مائشہ اکلوتی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور بے جا ضدیں کر کے اپنی بات منوائے، اس لیے مریم بیگم مائشہ کے لیے ایک سخت ماں ہی ثابت رہیں، اس کی ہر غلطی پر اسے ڈانٹتی اور تنبیہ کرتی رہتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مائشہ مریم بیگم سے دور اور ثاقب صاحب سے قریب ہوتی چلی گئی۔ اگلی صبح دونوں تیار ہو کر قریب سے رکشہ لے کر کالج پہنچ گئیں۔ دونوں اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھیں، تبھی سامنے ساتھی ماریا سے ان کی مت بھیڑ ہو گئی۔ تینوں ساتھ ہی کلاس میں داخل ہوئی۔ اندر پہنچتے ہی انہیں کچھ نئے پن کا احساس ہوا، پر کیا یہ سمجھ سے بالاتر تھا؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ روز کی بنسبت آج لوگوں نے اپنی ڈریسنگ پر کچھ زیادہ ہی محنت کی ہے، اور اسپیشلی لڑکیوں کی سر درد تو اپنے عروج پر تھی۔ ایک اچرتی نظر
क्लास रूम पर डालते हुए मायशा ने हैरान को नज़रों से दोनों की तरफ देखा। आज नए सर आने वाले हैं, शायद इसी की तैयारी है। लाला ने मुस्कुराते हुए एक आंख दबाकर राज फाश किया। क्या मायशा को सदमा ही तो हो गया, जबकि मारिया के लोगों पर भी मुस्कुराहट भीग गई। ये जो तैयारियां हैं, ये सब नए सर आ रहे हैं इसलिए है। उफ अल्लाह, लगता है क़यामत करीब है। तौबा तौबा करते हुए मायशा ने कानों को हाथ लगाया। बस बस, ज़्यादा मुलानी न बनो, चलो बैठते हैं, लगता है आज जगह भी पीछे ही मिलेगी। दोनों को टोकते हुए मारिया ने बड़बड़ाते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। उन दोनों ने भी उसकी तायद की। मारिया को आखिर से तीसरे डेस्क पर जगह मिल गई थी, जबकि उन दोनों को और पीछे जाना पड़ा। राला मेरे बाजू वाले डेस्क पर जो उसमारा बैठी है, उसका मेकअप तो देखो, जितना उसके मुंह का हदूद अरबा है ना, मुझे यकीन है आज उसके घर पाउडर का डब्बा यकीनन ख़त्म हो गया होगा। मायशा ने उसकी तवज्जो बगल में बैठी असमारा की तरफ मबजूल कराई। असमारा, जो कि पूरी क्लास में मेकअप क्वीन के नाम से मशहूर थी, उसे चेहरे पर भर भर के पाउडर लगाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, जिसकी बिना पर उसके पीठ पीछे लोग उसे आटे का डब्बा कहने से बाज नहीं आते थे। मायशा के कहने की देर थी। राला ने झट से बाजू वाली सीट पर मुड़कर देखा और होंठों पर बेसाख्ता मचलने वाले कहके का गला घोंट कर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मुबादा वो सुन न ले। इसी असना में एक बहुत ही स्मार्ट सा नौजवान क्लासरूम में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम हुद रज़ा है। उम्मीद है मेरा गायबाना तारुफ प्रिंसिपल सर ने आप सबसे किया होगा। माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट पीरियड प्रिंसिपल सर ने मेरे सपोर्ट किया है। नौवारिद नौजवान ने बड़े ही मोतबाना और पुरइत्माद लहजे में अपना तारुफ कराया। अगर आप सभी स्टूडेंट ने क्लासरूम में मुझे तवज्जो से सुना तो मुझे यकीन है आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन टीचर साबित होऊंगा। और एक बात और, आप सभी बिला झिझक मुझसे किसी भी मसले पर बआसानी गुफ्तगू कर सकते हैं। वो अपनी पहली ही क्लास में एक फ्रेंडली टीचर होने का सबूत दे रहा था, ताकि स्टूडेंट और ख़ुसूसन नए टीचर के दरमियान जो अजनबियत की दीवार होती है उसे गिरा सके। तवज्जो से सुनने का तो पता नहीं, हाँ, पर तवज्जो से देख ज़रूर सकते हैं। सामने वाले की स्मार्टनेस और डैशिंग पर्सनैलिटी देखकर माही से रहा ना गया। चुपके से असमाना के कानों में सरगोशी की, जो उसके बगल में बैठी उसे ही देखने में मसरूफ़ थी। बदले में आंखों की घूरी ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अरे ये तो हूद भाई हैं। हैरानी से देखते हुए राला के कानों में मायशा ने धीरे से फसफसाया, जबकि वो अभी तक हुद रज़ा को देखने में मसरूफ़ थी। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले से जानती हो सर को? हाँ, ये फातिमा आंटी के इकलौते फर्जंद हुद भाई हैं। आंटी बता रही थी कि अभी 2 महीने पहले ही PhD की डिग्री लेकर आए हैं। मायशा ने मालूमात में इजाफा किया। ये फातिमा आंटी कौन है? राला की सुई फातिमा आंटी पर आकर अटक गई, लेकिन नज़रें अब भी हूद पर ही थी। मैंने बताया था ना, फातिमा आंटी अम्मी की दूर की कज़न है। हमारे घर से आधे घंटे के फासले पर उनका घर है। हर ईद और बकरा ईद पर आती हैं हमारे घर और मुझे ढेर सारी ईदी भी देती हैं। बहुत अच्छी और क्यूट सी हैं वो। मायशा फातिमा आंटी के कसीदे पढ़ने लगी। हाँ हाँ, अच्छी तो होंगी ही, ईदी जो मिलती है तुम्हें। राला ने शरारत से चिढ़ा। बस अपना फिटे मुंह बंद रखो तो ही बेहतर है, तुमसे कुछ कहना ही फजूल है। मायशा ये कहने के लिए जूँ ही राला के करीब झुकी कि इसी असना में हुद रज़ा की आवाज़ उनकी समात से टकराई। ये आप दोनों ख़वातीन कितनी देर से एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ हैं। मैंने देखकर इग्नोर कर दिया कि शायद थोड़ी देर बाद आप लोगों को ख्याल आ जाए। क्या मेरी बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों की बातें? और अगर है तो प्लीज़ दरवाज़ा खुला है, आप दोनों बआसानी बाहर जा सकती हैं। उफ़, मारे शर्मिंदगी के राला से सर ही नहीं उठाया गया, जबकि लफ्ज़ ख़वातीन पर मायशा तिलमिला कर रह गई। मायशा की बच्ची, अब क्लासरूम में मुझसे कभी बात मत करना। हुद रज़ा के क्लासरूम से बाहर जाते ही राला ने गुस्से से कहा। सवाल पर सवाल तो तुम कर रही थी, वरना मैंने तो सिर्फ तारुफ ही कर आया था। मायशा ने अपना दफा किया। और देखा नहीं, पहली ही क्लास में सर ने कितनी बुरी तरह से डांटा। राला अपनी इज़्ज़त अफजाई पर रो देने को थी, और उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ख़वातीन कहने की? हम कोई ख़वातीन लगती हैं भला? मायशा की सुई अब भी लफ्ज़ ख़वातीन पर ही अटकी हुई थी। तुम दोनों जब भी साथ होती हो कुछ ना कुछ कारनामा ज़रूर अंजाम देती हो। मैंने खुद कई बार देखा है तुम लोगों को बात करते हुए। मैंने इशारे से मना करने की कोशिश भी की, पर तुम दोनों को फुर्सत मिले अपनी बातों से तो देखो ना। मारिया ने दोनों के करीब पहुंचते हुए लताड़ा। लो, तुम्हारी ही कमी थी, आ गई जले पर नमक छिड़कने। मायशा चिढ़ी तो गई। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि वो सर ने तुम्हें पहचाना नहीं? राला को ये बात बड़ी देर से खटक रही थी, इसलिए पूछे बिना ना रह सकी। नहीं हुद भाई, मुझे नहीं पहचानते हैं। तो फिर तुम कैसे पहचानती हो सर को? राला ने हैरत से पूछा। हुद भाई ने हमेशा हॉस्टल से पढ़ाई की है और बाद में डिग्री के लिए बाहर मुल्क चले गए, इसलिए हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैंने सिर्फ उनकी फ़ोटो देखी थी फातिमा आंटी के घर पर। मायशा ने पूरी बात तफसील से सुना दी। तो ये बात है। दोनों ने साथ ही हनकार भरा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, मुझे कुछ नोट्स तैयार करने हैं। मारिया और किताबी कीड़ा ने दोनों को लाइब्रेरी चलने का इशारा किया। मरता क्या ना करता कि मुसद्दक़न उन्हें भी मारिया के हमरा जाना पड़ा। तीनों जैसे ही कॉरिडोर से गुजरी तो सामने से हुद रज़ा आता हुआ दिखाई दिया। मायशा और आला सरहद से दीवार की पिछली साइड पर छिपकली की तरह चिपक गई। मबादा इन दोनों पर हुद की नज़र ना पड़ जाए। क्या करे, बेइज्जती ताज़ा ताज़ा हुई थी, इसलिए सामने जाने से बच रही थी, जबकि मारिया वहीं खड़ी रह गई।
ہود کے آنے کی ہی دیر تھی کہ کلاس کی ساری لڑکیاں جو کوریڈور سے گزر رہی تھی جھوم جھوم کر سلام کرنے لگیں، جسے ہود نے بڑے ہی مودبانہ انداز میں مسکرا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ان کمینی لڑکیوں کو تو دیکھو کیسے لپک لپک کر سلام کر رہی تھی، مانو کتنی برسوں پرانی پہچان ہو ان کی، معائشہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پہ ماریا اور رائلا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم دونوں کیوں دان دکھا رہی ہو؟ الٹا وہ ان دونوں پہ الٹ پڑی۔ تم اتنا کیوں غصہ ہو رہی ہو میری بھولی سہیلی؟ ماریا نے معائشہ کی ٹھوڑی چھو کر پیار سے ہلایا۔ سر نے پوری کلاس کے سامنے ہماری کتنی بے عزتی کی ہے۔ معائشہ سے بے عزتی بولی نہیں جا رہی تھی، لیکن غلطی ہماری تھی، ہمیں اس طرح کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے مجھے لگتا ہے سر حق بجانب تھے۔ رائلا حقیقت پسند تھی اس لیے اپنی غلطی مان لی، جبکہ ماریا بھی رائلا کی ہم خیال تھی، اس لیے معائشہ کو آسان سے سمجھانے لگی۔ جو بھی ہو اب وہ مجھے زہر لگنے لگے ہیں، معائشہ نے تنفر سے ناک پھنکارا۔ ایک تو آدھے جہاں کے لوگ بغیر کسی وجہ کے تمہیں زہر لگنے لگتے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماریا کو اس کی زہر لگنے والی عادت ہی زہر لگنے لگی تھی۔ اچھا مٹی ڈالو ان باتوں پہ، اب ہم اس بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے، اور چلو لائبریری چلتے ہیں۔ رائلا نے بات کو سمیٹا اور تھوڑی دیر بعد تینوں لائبریری کی طرف رواں دواں تھی۔ کالج کا سٹاف بہت ہی اچھا تھا اور کچھ ہود کی ملنسار طبیعت کے باعث ہود کی سبھی ٹیچر سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اب تو ہود کو پڑھاتے ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی ملنسار اور با اخلاق ٹیچر ثابت ہوا تھا۔ معائشہ اور رائلا کی سوچ کے برعکس نرم دل اور خوش مزاج بھی واقع ہوا تھا۔ ہود آج کلاس میں ایک خاص ٹاپک پر ڈکٹیشن کروا رہا تھا۔ اس ٹاپک کو کل وہ بہت اچھے طریقے سے کلاس میں ڈسکس کر چکا تھا۔ بقول ہود کے امپورٹنٹ ٹاپک سمجھ لینے کے بعد لکھ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور طلبہ کو ایگزامز کے دوران دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ابھی وہ کلاس میں ڈکٹیٹ کروا ہی رہا تھا کہ اسی اثنا میں احتشام آ گیا اور ہود کی پرمیشن لیے بغیر کلاس روم میں داخل ہو کر اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ احتشام بقول پوری کلاس کے اس سے زیادہ موڈی اور فری بندہ آج تک نظروں سے نہیں گزرا۔ تم کب آئے؟ احتشام کا بغیر پرمیشن کے کلاس روم میں داخل ہونا ہود کو ناگوار گزرا۔ سر 20 سال پہلے، احتشام نے زمانی لہجے میں جواب دیا۔ اس جواب پر سارے لڑکے کھی کھی کرنے لگے، وہیں پر لڑکیاں جیپی ٹیپی سی نظر آنے لگیں، جبکہ اس بےہودہ جواب پر ہود کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ بڑے ہی غصے سے پوچھا، اچھا تو یہ بھی بتا دو کہ کون سے ہاسپٹل میں؟ جی سر، الیکسس ہاسپٹل میں، بڑی سعادت مندی سے جواب آیا۔ سامنے والے نے بھی شاید ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ کون سے بیڈ پہ؟ یہ بھی بتا دو، ہو سکے تو ٹائم بھی بتا دو کہ کون سے وہ قیمتی لمحات تھے جب آپ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ہود نے بڑے کارڈر انداز میں سامنے والے کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے ایسے پوچھا جیسے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اس عزت افزائی پر بس وہ کھسیا کر رہ گیا، اور ایک بار پھر پوری کلاس دانتوں کی نمائش میں لگ گئی۔ بس خاموش ہو جاؤ سب، ہود کی کڑکدار آواز آئی، اور پوری کلاس نے چپی سادھ لی۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہمت تھی تمہارے اندر اور کچھ نہیں کہنا آپ نے؟ ہود نے بڑے ہی تمسخرانہ انداز میں احتشام کو مخاطب کیا، پھر اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، اس قسم کی بدتمیزی میں اپنی کلاس میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں اگلی بار میری کلاس شرافت سے اٹینڈ کرنا، ورنہ نہ کرنا، یہ تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں اچھا ہوگا۔ اور سب میری بات غور سے سنیں۔ اب ہود کلاس کی طرف متوجہ تھا۔ جو بھی اس قسم کی حرکت کرے گا اسے پنش کیا جائے گا، یہ پہلی بار تھا اس لیے رعایت برت رہا ہوں، کہہ کر وہ ڈکٹیشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکچر کے بعد ہود کے باہر جاتے ہی سبھی کی زبان پر بس احتشام والا قصہ تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ احتشام ایسی چیپ باتیں بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی سر کے سامنے، ماریا نے تعصب سے کہا۔ احتشام تو ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہود سر بھی کسی سے کم نہیں، کیسے کھٹیا کھڑی کر دی اس کی، بیچارے کو منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی ہوگی۔ رائلا دونوں کی باتیں یاد کر کے ایک بار پھر ہنس پڑی، لیکن سر نے بھی کتنے چیپ طریقے سے باتیں کی، کسی بھی ٹیچر کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ معائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جی نہیں، اسے چیپ نہیں کہتے ہیں، بلکہ جیسے کو تیسا کہتے ہیں، بس اسی کے انداز میں سر نے اسے جواب دیا ہے۔ ماریا اور رائلا نے ہود کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کینٹین چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہیں گرما گرم سموسے نہیں کھائے ہیں۔ معائشہ کو بھوک کا احساس ہوا تو دونوں کو لے کر کینٹین کی طرف چل پڑی۔ ایوری نائٹ ان مائی ڈریمز آئی سی یو آئی فیل یو، ٹائٹینک مووی کا گانا گاتے ہوئے معائشہ تیزی سے کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ تبھی پیچھے سے مریم بیگم کی اڑتی ہوئی چپل اس کے سر کے اوپر سر کو مس کرتے ہوئے سامنے والی دیوار پر جا گری۔ کیا ہوا امی؟ معائشہ اپنا سر سہلاتے ہوئے حیرانی سے مریم بیگم کو دیکھنے لگی کہ کس جرم کی پاداش میں اس پر چپل برسائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا میں پوچھتی ہوں، اتنی زور زور سے گانے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ اگر اتنا ہی شوق ہے گانے کا تو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ تمہارے گانے کی آوازیں ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی ہیں، فاطمہ باجی کی پوری فیملی براجمان ہے ڈرائنگ روم میں، کیا سوچیں گے فاطمہ باجی اور ظہور بھائی کہ ایسی تربیت کی ہے میں نے اپنی اولاد کی؟ مریم بیگم غصے سے گویا ہوئی، پر وہ لوگ کب آئے؟ معائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں آئے ہوئے، ہم مزید باتیں کرتے کہ تم نے راگ الاپنا شروع کر دیا، مجبوراً مجھے اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، مریم بیگم نے غصے سے لتاڑا۔
کیا ہوا آنٹی، کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ اسے؟ پیچھے کا دروازہ کھول کر رائلا بھی کچن میں آ چکی تھی۔ تم ہی سمجھاؤ اسے کچھ تو، عقل کے ناخن لے، میں عاجز آ چکی ہوں اس کی بچگانہ حرکتوں سے۔ بڑبڑاتے ہوئے مریم بیگم کچن سے باہر جانے لگی، پر کچھ یاد آنے پر مہمانوں کے لیے چائے لانے کا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ تم ہی بتا دو آنٹی کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ اب کیا کر دیا تم نے؟ آنٹی کے جاتے ہی رائلا پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، گانا گاتے ہوئے آواز تیز ہو گئی اس لیے ڈانٹ پڑی، مائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی نہیں، یہ بتاؤ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم میں سے آوازیں آ رہی ہیں، رائلا نے فطری تجسس سے پوچھا۔ فاطمہ آنٹی کی پوری فیملی تشریف لائی ہیں۔ یہ وہی فاطمہ آنٹی ہے نا جن کے بیٹے سرہود ہیں؟ رائلا نے خوشی و مسرت سے تصدیق چاہی۔ ہاں، لیکن تم کیوں خوش نظر آ رہی ہو اتنا؟ مائشہ نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تو ہود سر بھی ساتھ میں ہوں گے؟ رائلا نے اندازاً پوچھا۔ ہاں شاید ہو بھی سکتے ہیں، مائشہ نے کندھے اچکائے۔ واؤ، مزہ آئے گا۔ چلو مائشہ، جلدی سے چائے بنا کے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، ہود سر سے بھی ملیں گے، بھئی انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم ان کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی بہانے کلاس روم میں ہمیں جو آئے دن بات کرنے کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی ہے کچھ رعایت ہی برت دے۔ نہ بابا، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سر سے ملاقات کرنے کی، روز ہی کلاس میں ملتے ہیں، کیا وہ کم ہے؟ تمہیں جانا ہے تو شوق سے جاؤ، پر ہاں چائے بھی ساتھ میں لیتی جانا۔ مائشہ نے جلدی جلدی کپوں میں چائے انڈیلی، پلیٹ میں کچھ نمکین رکھے اور صبح کا بچا ہوا کباب تل کے پلیٹ میں رکھ دیا اور ٹرالی رائلا کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولی۔ جی نہیں میڈم، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی، ورنہ یہ چائے یہیں رکھے رکھے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں تو اکیلے جانے سے رہی، رائلا سکون سے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ مائشہ نے کمر پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے پوچھا۔ جی نہیں، ہماری کہاں مجال کہ ہم آپ کو دھمکائیں، میں تو بس آپ کو مریم آنٹی کے غضب سے بچانا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے نا آنٹی نے جلدی سے چائے لانے کو کہا ہے، اور اگر خود آ گئی نہ بلانے تو تمہاری خیر نہیں۔ رائلا نے ایک بار پھر آنٹی کا خوف دلایا اور اگلے 2 منٹ میں دونوں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دونوں نے سلام کیا اور ایک کونے میں ٹک کر بیٹھ گئیں۔ ارے آپ دونوں خواتین یہاں؟ ثاقب صاحب سے بات کرتے ہوئے جیسے ہی ہود کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ایک خوشگوار حیرت نے آن گرا۔ ہود نے دونوں کو مخاطب کیا۔ کیا آپ ہم سے مخاطب ہیں سر؟ مائشہ نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں غالباً میں آپ دونوں سے ہی مخاطب ہوں۔ اوہ اچھا، ہمیں لگا شاید آپ کسی خواتین سے مخاطب ہیں، ہم تو لڑکیاں ہیں۔ اس کے اس احمقانہ جواب پر مریم بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، جبکہ رائلا اور فاطمہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر لیا، اور ہود کا حال بھی کچھ جدا نہ تھا۔ ظہیر اور ثاقب صاحب چونکہ بہت دنوں بعد ملے تھے اس لیے ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے کی باتوں میں مصروف تھے۔ ہود بیٹا، یہ مائشہ ہے میری بیٹی، اور یہ راحلہ ہے اس کی بچپن کی دوست اور پڑوس میں ہی رہتی ہے، مریم بیگم نے تعارف کروایا۔ ویسے کافی باتیں کرتی ہیں یہ دونوں کلاس میں۔ ہود نے مسکراتے ہوئے دونوں کی ٹانگ کھینچی، جبکہ مائشہ اور راحلہ اپنی جگہ خفیف سی ہو گئی۔ بس بیٹا اب کیا بتاؤں، پتہ نہیں دنیا جہاں کی کون سی باتیں ہوتی ہیں ان کی جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مریم بیگم ویسے بھی لتاڑنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ ہم سے کتنا خار کھاتے ہیں، کلاس میں تو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، گھر پر بھی چین نہیں، اس لیے میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، مائشہ نے رائلا کے کان میں چھپکے سے کہا۔ دیکھا آنٹی، ایسے ہی دونوں کلاس میں بھی ایک دوسرے کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں، خود کا تو لاس کرتی ہی ہیں اور کلاس بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ہود کی نظریں اب بھی دونوں پر ہی تھی، پر مخاطب آنٹی سے تھا۔ توبہ ہے رائلا، اب تو یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا راز فشانی کریں گے سر ہمارے بارے میں، تمہارا تو پتہ نہیں، پر بعد میں امی نے میری ہی کلاس لینی ہے۔ مائشہ کو واقعی ایک پل میں خوف سا محسوس ہوا، اس لیے ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر وہ رائلا کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ دونوں لان میں بیٹھی ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھیں۔ اور سناؤ تمہارے منگیتر کا کیا حال ہے؟ بہت دنوں سے تم نے واسق یا واسق بول بول کے میرے کان نہیں کھائے، مائشہ نے شرارت سے کہتے ہوئے رائلا کے خالہ زاد منگیتر واسق کا نام لیا۔ جناب کی نئی نئی جاب لگی ہے اس لیے لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں، اپنائیت سے کہتے ہوئے رائلا کے ہونٹوں پہ پیار بھری خفگی تھی۔ واسق بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، تم بہت لکی ہو کہ تمہیں اتنا چاہنے والا اور قدر کرنے والا ہم سفر ملا ہے۔ واسق کی تعریف کرتے ہوئے مائشہ کی آنکھوں میں اپنی سہیلی کے لیے سے پیار ہی پیار تھا، جبکہ اپنے منگیتر کی تعریف پر اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہیلو گرلز، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی ضروری کام سے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے ہود کی نظر جوں ہی ان دونوں پر پڑی جو لان میں بیٹھی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی تو قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ خاص نہیں سر، بس ماحول خوشگوار ہو رہا تھا تو سوچا کیوں نہ کھلی فضا میں بیٹھ کر تازی ہوا لی جائے۔ جواب رائلا کی طرف سے آیا تھا، جبکہ مائشہ سوچنے میں مصروف تھی کہ چلو شکر ہے گرلز کہا، خواتین نہیں۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پر میرا ذاتی خیال ہے کہ صبح کی فریش ہوا بہت مثبت طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے انسانی صحت پر۔ آپ لوگ صبح جاگنگ پر جایا کریں، بہت ہی خوشگوار ہوا ہوتی ہے مارننگ کی، یقین مانے پورا دن فریش محسوس کریں گی۔ خود کو، میں بھی روز جاگنگ پر جاتا ہوں، خود نے صحت پر ایک چھوٹی سی تقریر دے ڈالی۔ دیکھا یہاں بھی لیکچر شروع، مائشہ یہ کہنے کے لیے رائلا کے کانوں کے قریب جانے ہی والی تھی کہ کچھ یاد آنے پر فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ خود نے مائشہ کو مخاطب کیا۔ جی اچھی، اچھے بچوں کی طرح، مائشہ نے بھی سر ہلا دیا۔
ہوں، ویسے یہ سفید رنگ بہت سوٹ کر رہا ہے تم پر، میرا فیوریٹ کلر ہے یہ۔ سفید رنگ کے سوٹ میں وہ بہت ہی پاکیزہ اور معصوم سی لگ رہی تھی، اس لیے شاید وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتے گیٹ عبور کر گیا۔ اس کے اس ریمارکس پر عائشہ حق دک سی ایک ہی جگہ پر کھڑی رہ گئی، جبکہ رائلا کا حلق پھاڑ کہکا بے ساختہ تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے لگتا ہے سر ہود تم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، رائلا نے ہنستے ہوئے راز فاش کیا۔ تم چپ رہو، فضول باتیں نہیں نکالو اپنے منہ سے، اور پلیز اپنے دانتوں کو ہونٹوں کے اندر ہی رکھو تو بہتر ہوگا، ورنہ بعد میں مجھے الزام مت دینا۔ اس کے ہنسنے پر عائشہ کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس میں فضول والی کون سی بات ہے؟ اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے سر کی، تبھی تو ساری لڑکیاں بہانے بہانے سے انہیں سلام کرنے نہیں تھکتی۔ رائلا نے شرارت سے چھیڑا، تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے سر ہود بالکل بھی پسند نہیں، اور میں مار دوں گی تمہیں اب اگر ایک بار تم نے سر ہود کا تذکرہ کیا تو۔ عائشہ نے غصے سے دمکانے والے لہجے میں کہا، اچھا بابا میں مذاق کر رہی تھی، تم تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی ہو۔ اپنا منہ ٹھیک کرو اور اچھی سی چائے پلاؤ مجھے۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کی غرض سے رائلا اسے کھینچتی ہوئی اندر کی طرف لے گئی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر عائشہ اپنے کمرے میں ڈائجسٹ پڑھنے میں مہو تھی کہ کب مریم بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اسے خبر نہیں ہوئی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ مریم بیگم نے ثانیہ سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں امی۔ عائشہ جو ڈائجسٹ میں منہ دیے نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف تھی، مریم بیگم کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چپکے سے ڈائجسٹ گدے کے نیچے سرکا دیا، جو مریم بیگم کی نظروں سے بچ نہیں سکا۔ کتنی بار کہا ہے ان فضول کتابوں میں اپنا وقت اور آنکھیں اتنا برباد کرو، اور اگر مطالعہ کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں میں دل لگاؤ تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں۔ مریم بیگم نے بگڑے تیور میں کہا، امی میں تو بس ریسیپی چیک کر رہی تھی تاکہ کچھ اچھا سا پکاؤں آپ سب کے لیے۔ عائشہ نے مریم بیگم کو متاثر کرنے کے لیے سفید جھوٹ بولا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم بیگم اس کے کچن میں کام کرنے سے کتنی خوش ہوتی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہیں یہ خوشی بہت ہی کم موقع پر میسر ہوتی تھی۔ رہنے دو، مجھے چونا مت لگاؤ، میں سب جانتی ہوں تمہیں کتنی رغبت ہے کھانا پکانے سے، مریم بیگم نے لتاڑا۔ اچھا چھوڑے امی، یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ عائشہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جو بات بتانے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ ماتھے پہ ہلکا سا چت لگاتے ہوئے وہ عائشہ کے قریبی بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بولی، فاطمہ باجی نے ہود کا پرپوزل بھیجا ہے تمہارے لیے۔ خوشی و مسرت سے کہتے ہوئے مریم بیگم کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، جبکہ اسے لگا کسی نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا؟ مارے حیرت کے اس کی زبان بند ہو گئی۔ لیکن امی کیوں؟ اب اس کیوں کا کیا جواب میں دوں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ فاطمہ باجی نے اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے میری نگوڑی بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ بہت بڑا ظرف ہے ان کا۔ مریم بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ اپنی ناقدری پر عائشہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں ان کی نظر میں۔ یہ کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ ارے اتنی جلدی تھوڑی نہ وداع کروں گی۔ جو ابھی سے رونے بیٹھ گئی۔ مریم بیگم شاید اپنی ہی دھن میں تھی، ان کی بات سن کر عائشہ کو اور زور کا رونا آیا۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ہود بھائی سے شادی نہیں کرنی پلیز؟ عائشہ نے ہمت جمع کر کے بالآخر کہہ دیا۔ پھر کیا تھا؟ مارے صدمے کے مریم بیگم سے ہلا نہیں گیا، ایک جگہ پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ امی کیا ہوا؟ عائشہ گھبرا کر ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم نے بات ہی ایسی کہی ہے، اچھا بھلا تو لڑکا ہے، میں تو اتنی خوش تھی کہ اللہ نے اس کا جوڑ تمہارے ساتھ بنایا ہے، پر مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی ہی اپنی قسمت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مریم بیگم کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ خود سے شادی سے انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس سے اور صدماتی لہجے میں مریم بیگم نے استفسار کیا۔ بس وہ مجھے پسند نہیں، عائشہ نے کندھے اچکائے، جبکہ اس کے یوں کندھا اچکانے پر مریم بیگم کا خون کھول گیا۔ ارے او نامراد، کوئی تو وجہ ہوگی ناپسندگی کی، ایسے بیٹھے بٹھائے انکار کیوں کری ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ غصے سے مریم بیگم کا جلال عروج پر پہنچ گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ امی پلیز میری بات سنیں آپ، دنیا میں کسی بھی لڑکے سے میری شادی کر دیں، مجھے منظور ہوگا، مگر ہود بھائی سے نہیں پلیز۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے عائشہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، فاطمہ باجی کا اتنا لائق فائق اور ہونہار بیٹا ہے ہود، اور کتنی محبت اور چاہت سے فاطمہ باجی نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، میں انہیں کس منہ سے انکار کر دوں؟ مریم بیگم کو اس وقت سے جھرجھری آنے لگی جب وہ ان کا سامنا کریں گی۔ امی پلیز یہ میری آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لیں، یقین مانیں اس کے بعد میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی۔ عائشہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ بے اختیار ہی ان کے پیر پکڑ لیے۔ عائشہ کے اس انداز میں مریم بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ عائشہ اپنی کسی بھی خواہش کے لیے ان کے پیروں میں گرنے تک سے گریز نہیں کرے گی۔ خود انہیں لاکھ پسند سہی، مگر اپنی پسند وہ اپنی بیٹی پر زبردستی تو نہیں تھوپ سکتی تھی۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوئی، سوچ لو، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ لہجہ بڑا ہی دو ٹوک تھا۔ ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے جو کبھی نہیں بدلے گا، عائشہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کے لیے میں فاطمہ باجی کو انکار کر دیتی ہوں، لیکن یہ تمہاری آخری ضد تھی جسے میں نے پورا کر دیا۔ اب جو بھی لڑکا میں پسند کروں گی تمہیں چپ چاپ اسے شادی کرنی ہوگی۔ مریم بیگم اتنے غصے سے گویا ہوئیں کہ ان کی ماتھے کی رگیں پھول گئیں اور غصے سے نسیں پھڑپڑانے لگی۔ ٹھیک ہے امی، آپ جو کہیں گی مجھے منظور ہوگا، عائشہ نے خوشی سے مریم بیگم کے گلے میں باہیں ڈالی، جسے مریم بیگم پرے دھکیل کے باہر نکل گئیں۔
یہ ماریہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کالج کیوں نہیں آ رہی 2-3 دنوں سے؟ وہ دونوں کالج کی لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی ماریہ کی غیر حاضری پر معائشہ نے رائلا سے پوچھا، اس کی والدہ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے کچھ دنوں سے، اس لیے کالج سے 15 دنوں کی لیو لے کر اپنے گاؤں گئی ہے۔ رائلا نے ماریہ سے فون پر ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اچھا، اور ہاں، تم نے خود سر کا پرپوزل کیوں رد کر دیا؟ کچھ یاد آنے پر رائلا نے پرپوزل کی بابت سوال کیا۔ وجہ تم جانتی ہو، ٹراولر سر کی بک میں منہ دیے معائشہ نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اچھا پرپوزل تمہارے لیے آ سکتا ہے۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ رائلا نے ان کی سائڈ لی۔ او، اب سمجھ آیا، تو تمہیں امی نے اپنا حمایتی بنا کے بھیجا ہے؟ معائشہ کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ جی نہیں، میرے پاس بھی اپنا دماغ ہے، مجھے بھی سمجھ ہے کہ کون لوگ اچھے ہیں اور کون لوگ فراڈ ہیں۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے معائشہ، تم بہت خوش ہوگی وہاں، رائلا نے رسان سے سمجھایا۔ یہی تو بات ہے، میں اپنی خوشی کے لیے ہی تو خود بھائی سے شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ معائشہ کی منطق رائلا کی سمجھ سے باہر نظر آ رہی تھی۔ مطلب؟ رائلا چونکی۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں خود بھائی بات بات پہ کتنا ٹوکتے اور ڈانٹتے ہیں؟ امی سے بھی شکایت کی تھی نا اس دن؟ کچھ یاد آنے پر اس نے کہا، ہاں تو یہ کہ جب میری شادی ہو جائے گی خود بھائی سے تو وہ خواہ خواہ مجھ پر روب جمائیں گے، ہر وقت مجھے ڈانٹا کریں گے۔ ہو سکتا ہے امی سے بھی شکایتیں لگائیں جیسے اس دن لگائی تھی، اور امی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، سارے جہاں کی خامیاں انہیں مجھ میں ہی نظر آتی ہے۔ معائشہ نے اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ دی۔ اس کے دل میں جو بات تھی وہ زبان پر آ ہی گئی۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو۔ رائلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میری عزت نفس کے لیے بہت بڑی بات ہے جو شاید تم سمجھ نہ پاؤ، معائشہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن معائشہ، ضروری تو نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہو۔ آنٹی تو تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتی ہیں تاکہ آگے چل کے تم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور رہی بات سرحود کی تو وہ بھی ہماری غلطی ہے، ہم ہی ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہیں جس سے کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے سر ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ رائلا نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ جو بھی ہو، اب میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز چینج دا ٹاپک، کہہ کر معائشہ نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ رائلا اس پر ایک تعصب سی نظر ڈال کر رہ گئی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے معائشہ۔ وہ دونوں گھر جانے کی غرض سے کالج کے کوریڈور سے گزر رہی تھیں کہ تبھی ہود کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، معائشہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور رائلا کو مخاطب کیا۔ رائلا سے 5 منٹ؟ ٹھیک ہے، کالج کے باہر گیٹ کے قریب میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اس نے معائشہ کو مخاطب کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہاں، تو کیوں منع کر دیا تم نے شادی سے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ رائلا کے جاتے ہی ہود اصل بات پر آ گیا۔ میں آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں، بڑے ہی سرد انداز میں جواب دیا۔ جواب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، بغیر جواب دیے تمہارا یہاں سے فرار ممکن نہیں، ہود نے بڑے ہی سخت لہجے میں اسے باور کرایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی۔ معائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح براہ راست بھی اسے شادی کے متعلق بات کر سکتا ہے، اس لیے وہ اندر سے تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی، جبکہ سامنے والا بھی شاید جواب لیے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں وہ شادی سے انکار کریے؟ اس وقت وہ صرف وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کے کسی بھی سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جسے تم بتانا نہیں چاہتی، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں جس کے پیچھے کوئی وجہ چھپی نہ ہو۔ خود کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے پرپوزل کو رد بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر سے یہاں سے بھاگنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اچھی لگنے لگی تھی تم مجھے، تمہارا دنیا سے بے پرواہ اور بے نیاز سا انداز اور معصوم سا لہجہ بھا گیا تھا میرے دل کو، اس لیے جب امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے بلا جھجک تمہارا نام لے دیا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح سے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دو گی۔ کھوئے ہوئے لہجے میں ابھی وہ اس سے اور نہ جانے کیا کیا کہتا کہ وہ چپکے سے اسے نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں بھاگنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کا خون کھول گیا۔ ایک قہر بھری نظر اسم دیکھا جہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی، پھر غصے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ My heart is beating, keep song repeating, I am waiting for you, my love and زور زور سے انگلش گانا گاتے ہوئے معائشہ چائے بنانے میں مگن تھی اور خوش بھی بہت نظر آ رہی تھی۔ آفٹر آل ہود نامی ہٹلر سے پیچھا جو چھوٹ چکا تھا۔ ارے او لڑکی، اب میرے ہاتھوں سے 2 جوتے کھاؤ گی تبھی سدھرو گی تم؟ مریم بیگم کی کڑکدار آواز سن کر معائشہ جو جلدی جلدی صفائی میں بھی مصروف تھی اچھل پڑی۔ کیا ہوا امی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ڈرائنگ روم میں تمہارے ابو کے دوست مولانا عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں؟ سوری امی، وہ میں بھول گئی تھی، معائشہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ مولانا صاحب ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، پہلے زمانے کی عورتیں اور لڑکیاں نعت پاک پڑھ کر کام کا آغاز کیا کرتی تھی اور آج کل کی لڑکیوں کے زبان پر بس گانا ہوتا ہے۔ ابھی ان کی بات جاری رہتی کہ تم گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگی، قسم سے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پر جب تمہاری آواز پہچانی تو تمہاری شرمندگی کے سر ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ڈرتے ڈرتے نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تو دونوں حضرات مجھے اس نظروں سے گھور رہے تھے جیسے گانا تم نہیں میں گا رہی ہوں۔ مریم بیگم بولتے بولتے روحان سی ہو گئی۔ لیکن امی، میں تو انگلش میں گانا گا رہی تھی۔
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھے ہوں میں کوئی انگلش پوئم پڑھ رہی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے مائشہ نے مریم بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں تم ہی تو دنیا میں ایک پڑھی لکھی ہو، باقی سارے جہاں کے لوگ تو جاہل اور ان پڑھ ہیں نا۔ مریم اس کے بات بنانے پر اور بگڑ گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ رائلا حسب معمول پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں رائلا، اس کو کچھ سکھا دو ورنہ سسرال جا کے میری ناک کٹوائے گی۔ مریم بیگم رائلا سے مخاطب تھی جبکہ مائشہ تلملا کر رہ گئی۔ یہ سسرال ہے کیا بلا؟ جب بھی کوئی غلطی کرو تو سسرال کا تانا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا سن کے۔ غصے میں مائشہ نے نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی جبکہ مریم بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکی تھی۔ کیا ہوا تم ہی بتا دو۔ رائلا حیرت سے کبھی جاتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھتی اور کبھی منہ بنائے کھڑی مائشہ کو دیکھتی اور پوری بات معلوم ہونے پر رائلا ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں اڑا لو ہنسی، مائشہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راحت فتح علی خان بننے کا تو پہلے پورے گھر کا دورہ کر لیا کرو کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا، پھر اپنا موسیقی کا شوق پورا کیا کرو۔ رائلا نے ہنستے ہوئے نصیحت کی جبکہ اس کا منہ حسب معمول پھول چکا تھا۔ اچھا چھوڑو، ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، میں تمہیں ایک چیز دکھانے لائی تھی۔ رائلا نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے سسپینس پیدا کیا۔ وہ کیا؟ اب وہ بہت دلچسپی سے رائلا کی طرف متوجہ تھی۔ یہ دیکھو واسق نے مجھے رنگ گفٹ کی ہے، ایک چھوٹی سی لال رنگ کی مخمل کی ڈبیا میں ایک بہت ہی پیاری ڈائمنڈ رنگ دکھاتے ہوئے رائلا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ واؤ یہ تو بہت پیاری ہے، مائشہ کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکلی۔ یہ پیاری ہے نا؟ رائلا نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، بالکل تمہاری طرح۔ مائشہ نے پیار سے اس کی ٹھوڑی ہلائی جس پر رائلا جم سی گئی۔ رائلا او رائلا کہاں ہو تم؟ دیوار کے قریب سے رائلا کی امی اسے آوازیں لگا رہی تھیں۔ اچھا اب بعد میں ملتے ہیں، امی آوازیں لگا رہی ہیں کہہ کر وہ جباگ سے باہر نکل گئی جبکہ مائشہ مریم بیگم کو منانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی۔ ہائے مائشہ کیا کر رہی ہو؟ مائشہ لان میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، تبھی پیچھے سے رائلا کی آواز نے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے جس کی پرداش میں مصیبتیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ مائشہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں کیا ہو گیا؟ اب کون سی مصیبت نزول ہو گئی ہے تم پر؟ امی نے میرے لیے ایک قدر لڑکا پسند کر لیا ہے، مائشہ نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو اس میں مصیبت والی کون سی بات ہے؟ رائلا نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ اور تمہیں پتہ ہے لڑکا کون ہے؟ مائشہ شاید اپنے ہی دھن میں تھی۔ کون ہے؟ رائلا نے بھی فطری تجسس سے پوچھا۔ اپنے 4 گھر کے فاصلے پر جو انور انکل ہیں نا، ان کے فرزند راشد بھائی، اور غالباً امی انہیں ایک یا 2 دن میں ہاں بھی کہنے والی ہیں، اس نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ شادی تو تمہیں کہیں نہ کہیں کرنی ہی ہے، تو راشد بھائی کیوں نہیں؟ وہ پڑھے لکھے ہیں، برسر روزگار ہیں اور اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، تو آخر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ مائشہ کے رونے کی وجہ رائلا کی سمجھ سے باہر تھی۔ تم نے دیکھا نہیں راشد بھائی کی توند ہے، اور تم تو جانتی ہو مجھے توند والے مرد بڑے ہی زہر لگتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی بات پر اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہی ہنستے ہیں تو قسم سے دل کرتا ہے ایک ہاتھ مار کر سارے دانت ہی توڑ دوں۔ مائشہ نے دانت پیستے ہوئے راشد کا جو جغرافیہ بیان کیا۔ رائلا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ او تو یہ وجہ ہے تمہارے پریشان ہونے کی؟ رائلا کو اب دھیرے دھیرے بات سمجھ آ رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو نا وہ میرے سامنے کتنے عجیب سے لگتے ہیں؟ مائشہ نے ایک اور خامی گنوائی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی تو کم جاتے ہیں تمہارے سامنے۔ جو بھی ہو میں ان سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بچا لو رائلا۔ مائشہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تم آنٹی کو صاف لفظوں میں انکار کر دو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ رائلا نے اپنے تئیں بہت صحیح نصیحت کی تھی۔ میں امی کو منع نہیں کر سکتی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ حود بھائی کے علاوہ میں کسی سے بھی شادی کرنے پر راضی ہوں، تو میں اب کس منہ سے انکار کر دوں انہیں؟ میرا منہ ہی توڑ دیں گی وہ تو۔ مائشہ پر مریم بیگم کا خوف بری طرح حاوی تھا۔ ٹھیک ہے میں کوئی ترکیب سوچتی ہوں، رائلا نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سوچو سوچو، یہ تمہاری اکلوتی سہیلی کی زندگی کا سوال ہے۔ مائشہ نے بھی ڈائلاگ ڈھانپنے میں کنجوسی نہیں کی۔ ایک بہت زبردست آئیڈیا آیا ہے جس سے آنٹی کو انکار بھی نہیں کرنا پڑے گا اور راشد بھائی سے تمہارا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا، رائلا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ۔ مائشہ جو مایوسی سے کرسی پر بیٹھی تھی خوشی سے اچھل پڑی۔ دیکھو اگر اسی دوران میں حود سر کا پرپوزل پھر سے تمہارے لیے آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنٹی اپنے لائق فائق بھانجے کو چھوڑ کر راشد کا پرپوزل قبول کریں گی۔ تم آنٹی کو انکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور راشد بھائی سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا۔ رائلا نے اپنی طرح بہت ہی بہترین آئیڈیا سنایا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مائشہ جو خوشی سے اچھل پڑی تھی اس کی بات سن کر پھر مایوس ہو گئی۔ میری زندگی میں کیا بس 2 ہی مرد رہ گئے ہیں؟ مائشہ کو تعصب نے آن گھیرا۔ فی الحال تو 2 ہی ہیں، راشد بھائی سے لاکھ گنا اچھے ہیں سر حود، اوپر سے اتنے اسمارٹ اور ڈیشنگ بھی۔ راشد بھائی تو پاسنگ میں نہیں ہیں سر حود کے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، رائلا نے حود کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ اف اللہ میں کہاں آ کر پھنس گئی، مائشہ نے بیچارگی سے کہا۔ سوچ لو، توند والے راشد بھائی یا پھر ڈیشنگ سے سر حود، رائلا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ لیکن میں انہیں ریجیکٹ کر چکی ہوں، اب کیوں وہ دوبارہ سے پرپوزل بھیجیں گے میرے لیے؟ مائشہ کے دماغ میں بات آ چکی تھی، اس لیے راشد سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کا ووٹ خود بخود حود کے حق میں چلا گیا۔ اب میں ایسا کیا کروں کہ حود بھائی پھر سے میرے لیے پرپوزل بھیج دیں؟ مائشہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں حود سر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہلے انہیں رجھانا ہوگا،
رالا نے بات کی ابتدا کی۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ارے بابا دیکھو، تمہیں یاد ہے نا اس دن تم نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا تو سر نے کس طرح بے اختیار تمہاری تعریف کر دی تھی، جبکہ تم عام سے حلیے میں تھی۔ اب کل سفید رنگ کا ہی سوٹ پہن کے اور اچھے سے تیار ہو کے چلنا، پھر دیکھنا وہ خود کو تمہاری تعریف کرنے سے روک نہیں پائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ساری کلاس کے سامنے سر میری تعریف کریں گے؟ ناممکن۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب سر لیکچر لے کر باہر نکلیں گے تو میں بہانے سے ان کے پیچھے جا کر نوٹس کے متعلق ڈسکس کرنے لگ جاؤں گی۔ تم بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اور جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو تمہاری تعریف کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ رائلا نے چٹکی بجاتے ہوئے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ عائشہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا، اور ہاں کل اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ اب چلتی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر وہ گیٹ عبور کر گئی۔ اگلی صبح رائلا تیار ہو کر عائشہ کے پاس چلی آئی تو حیران رہ گئی۔ سفید رنگ کے چوڑی دار پجامے پر سفید کلر کا کلی والا چھوٹا سا مگر خوب گھیر والا گول فراک، جبکہ دوپٹہ رنگین لیا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلوس اور کٹاری آنکھوں میں کاجل کی ایک ہلکی سی دھار، جبکہ شیمپو کیے ہوئے بالوں کو ہیئر بینڈ لگا کر سر پر رنگوں سے بھرا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ حسن اور معصومیت کا اگر کوئی ملاپ ہوتا تو وہ عائشہ ہوتی۔ واؤ یار، تم کوئی اپسرا لگ رہی ہو، رائلا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ اس ریمارکس پر عائشہ جھیم سی گئی۔ اچھا اب چلو بھی، عائشہ اس کا ہاتھ کھینچ کر سڑک پر لے آئی جہاں سے انہیں آٹو پکڑنی تھی۔ رائلا سر آج کالج تو آئیں گے نا؟ پتہ چلے میری ساری محنت برباد گئی۔ کالج پہنچ کر عائشہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ شبھ شبھ بولو لڑکی، سر ضرور آئیں گے، رائلا نے کہا اور اسے لے کر کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ یہ لقمان سر بھی نا، جب دیکھو پکاتے ہی رہتے ہیں۔ پہلا پیریڈ وی سی کا تھا جو لقمان سر لیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سر ہود آ رہے ہیں۔ رائلا نے اس کی توجہ کلاس روم میں داخل ہو رہے ہود کی طرف مبذول کرائی۔ ان کے ساتھ ہی باقی ساری کلاس بھی گڈ مارننگ سر بول کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ، پلیز سٹ ڈاؤن۔ بینچ پر کتابیں رکھنے کے بعد چاک لے کر وہ بورڈ کی طرف مڑ گئے۔ بورڈ پر کیننگ پروسیس ہیڈنگ ڈال کر اب وہ اسی کے متعلق سبھی طلباء کو سمجھا رہا تھا۔ اس دوران اس نے ایک غلط نگاہ بھی عائشہ پر نہیں ڈالی۔ ایک گھنٹے بعد جب وہ کلاس روم سے باہر جانے لگا، اتنی دیر میں رائلا عائشہ کا ہاتھ کھینچ کر ہود کے پیچھے باہر کی جانب لپکی۔ ایکسکیوز می سر، رائلا نے ہود کو مخاطب کیا۔ یس مس رائلا، اینی پرابلم؟ ہود نے مڑ کر بڑی حیران نظروں سے دیکھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ خود ہود سے مخاطب تھی، ورنہ ان دونوں کو چھوڑ کر تقریباً کلاس کی ساری لڑکیاں بہانے بہانے سے اس کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ سر، جو ٹاپک آج آپ نے پڑھایا ہے اس میں مجھے کچھ ڈاؤٹس ہیں، تو کیا آپ کلیئر کروا سکتے ہیں؟ رائلا نے بات بڑھانے کی غرض سے کہا، جبکہ عائشہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد میں فری ہوں، آپ اسٹاف روم میں آ کر مجھ سے سمجھ لیجیے گا، ہود نے عجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک غلط نگاہ بھی عائشہ پر نہیں ڈالی، مانو وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ سر، آج کل آپ سفید رنگ کا لباس دیبتا نہیں کرے، آپ کا تو فیورٹ کلر تھا نا؟ عائشہ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر رائلا کو ڈیٹ بن کر کہنا ہی پڑا تاکہ اس پر ہود کی ایک نظر پڑ جائے۔ نہیں، مجھے سفید رنگ بالکل بھی پسند نہیں، اور اگر کوئی پہن بھی لیتا ہے تو ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کفن پہن لیا ہو، ہود نے بے تاثر لہجے میں کہا، جبکہ لفظ کفن پر تو عائشہ دہل کے رہ گئی۔ لیکن سر، آپ کو تو بہت پسند تھا نا سفید رنگ؟ رائلا نے سکتے کی حالت میں پوچھا۔ تھا پر اب نہیں، کہہ کر ہود رکا نہیں، لمبے لمبے ڈھک بھرتے آگے بڑھ گیا۔ کمینی، میری بے عزتی کروا کے مل گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک؟ عائشہ دان پیستے ہوئے رائلا پر الٹ پڑی۔ دل چھوٹا نہ کرو عائشہ، ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گے، اور بھی طریقے ہیں سر ہود کو منانے کے، رائلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب میں انہیں مناؤں گی؟ منائے میری جوتی، ارے اب تو میں ان کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں، عائشہ نے بھپر کے کہا۔ سوچ لو پھر زندگی بھر راشد بھائی کا چھلے ہوئے سنترے کی طرح منہ دیکھتے رہنا، رائلا نے اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب وہ مسکین سی صورت بنائے کہہ رہی تھی، رائلا اب میں کیا کروں؟ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اب میں کوئی نیا آئیڈیا پلان کروں گی، فی الحال چلو اگلی کلاس کرتے ہیں، رائلا نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ نہیں، میں اگلی کلاس نہیں کروں گی، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، عائشہ نے اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ابھی تو صرف 2 ہی کلاس ہوئی ہیں، رائلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو یہ سارے لوگ مجھے کیسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، شاید انہیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کفن پہن لیا ہے۔ عائشہ کے دماغ پر ہود کی بات بری طرح حاوی ہو گئی تھی شاید۔ پاگل مت بنو، وہ تو سر خفا تھے اس لیے کہہ گئے، ورنہ سفید رنگ تو اللہ رب العزت کا پسندیدہ رنگ ہے، اپنے دماغ سے یہ فتور نکال دو، رائلا نے اس کے سر پر ہلکا سا چت لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی، تم چل رہی ہو یا میں اکیلے ہی جاؤں؟ عائشہ نے دھونس بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، میں بھی چل رہی ہوں، جانتی ہو نا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے نخرے دکھاتی ہو۔ بالآخر اسے عائشہ کے ہم قدم ہونا ہی پڑا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا ہال سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ تبھی ہال میں بیٹھی مریم بیگم سے سامنا ہو گیا۔ کیا بات ہے، بڑی سر درد کر گئی تھی آج، کہیں فیئرویل پارٹی تو نہیں تھی کالج میں؟ مریم بیگم جو بھی صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، اسے نکسک سا تیار ہو کر دیکھ کر پوچھ بیٹھی، جبکہ من ہی من میں چپکے سے ماشاءاللہ بھی کہہ دیا، مبادا ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ کفن پارٹی تھی، ایک تو ویسے ہی موڈ خراب تھا، اوپر سے مریم بیگم کی بات پر وہ جلا ہی تو گئی تھی۔
बड़बड़ाते हुए सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई ताकि जल्द से जल्द कपड़ों से निजात पा सके। तौबा है, ये कॉलेज वाले भी ना पता नहीं कौन कौन सी पार्टी रखते हैं। खैर, मरियम बेगम ने कहाँ जाना था। अपने ख्यालात का इजहार करके अखबार की तरफ मतवजा हो गई। रात में ईशा की नमाज से फारिग होकर मायशा अपने बेडरूम में डाइजेस्ट पढ़ने में महू थी कि तभी फ़ोन की घंटी ने अपनी तरफ मतवजा कर लिया। हेलो, बड़े ही बेदिली से फ़ोन रिसीव किया। हेलो मायशा, कल फजर के वक्त तुम तैयार रहना, हम सुबह जॉगिंग पर चल रहे हैं। राला ने उसे कल के प्लान के बारे में आगाह किया। ये बैठे बिठाए तुम्हें जॉगिंग पर जाने की क्या सूझी, और अगर जाना ज़रूरी है तो दिन में चलेंगे, तुम्हें तो पता ही है इतनी सुबह मुझसे उठे नहीं जाता। मायशा ने बेजारी से कहते हुए काहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरी भोली सहेली, तुम्हें याद है ना उस दिन सरहूद ने क्या कहा था कि सुबह जॉगिंग करने वाले लोग उन्हें पसंद है, और वो खुद भी तो सुबह जॉगिंग पर जाते हैं, और उन्होंने हमें भी तो जॉगिंग पर जाने की नसीहत की थी। इसलिए कुछ भी हो, कल सुबह हम जॉगिंग पर जा रहे हैं, रायला ने हतमी लहजे में कहा। तो वहाँ जाने से क्या होगा, मायशा बरजस्ता पूछ बैठी। तो ये होगा कि हो सकता है वो हमें वहाँ देखकर खुश हो जाएं और ये सोचे कि हम उनकी बात का कितना असर लेते हैं। मैं बहाने से वहाँ से परे हो जाऊंगी और तुम उनसे प्यार भरी बातें करना, जिससे सर को एक मुबहम सा इशारा मिल जाएगा कि तुम उनमें इंटरेस्ट ले रही हो। रायला ने अपने दूसरे प्लान के बारे में आगाह किया। तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा, मायशा ने मशकूक होते हुए पूछा। हाँ इंशाल्लाह, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़ कहकर रायला ने फ़ोन रख दिया। क्या बात है, आज मेरा बेटा सुबह सुबह कैसे उठ गया? साकिब साहब जॉगिंग पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पास आती मायशा पर नज़र पड़ी तो पूछ बैठे। अब्बू, आज मैं भी जॉगिंग पर चलूँगी, मायशा ने जमाई पर काबू पाते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं चलता हूँ बेटा, तुम फ्रेश होकर जल्दी से आ जाओ, साकिब साहब कहते हुए बाहर निकल गए। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, मायशा ने झट से फ़ोन रिसीव किया। हेलो मायशा, तैयार हो? मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आओ, कहकर आयला ने फ़ोन जल्दी से रख दिया। ये फ़रद बख्श हवा रूह को कितनी ठंडक पहुंचा रही है, दिल ही खुश हो गया आज तो। वो दोनों सड़क पर चल रही थी, तभी मायशा ने एक लंबी सांस लेते हुए ताजगी अपने अंदर उतारी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कदम थोड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाओ, अगर इसी रफ्तार से चलेंगे ना तो रात तक पहुंचेंगे, कहकर आयला दौड़ने के अंदाज में चलने लगी। मायशा को भी नाचार उसका साथ देना पड़ा। दोनों हामते हामते इस पार्क तक पहुंची जहाँ हूद रोज़ जॉगिंग करने आता था। इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए रायला की नज़र हूद पर पड़ी, जो कि दूर से दौड़ते हुए इधर ही की तरफ आ रहा था। मायशा देखो, इधर सर आ रहे हैं, जल्दी चलो, लायला ने इजरत में कहते हुए मायशा को खींचा और दौड़ने के अंदाज में आगे चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। करीब पहुंचने पर आयला ने सलाम किया, जबकि उस बार की तरह इस बार भी मायशा खामोश तमाशाई बनी रही। मिस राहिला, आप लोग यहाँ? खुद ने सलाम का जवाब देते हुए बड़ी खुशगवार हैरानी से पूछा। जी सर, आपने कहा था ना सुबह की फ्रेश हवा इंसान की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं, रायला ने उसकी बात याद दिलाते हुए कहा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हूद ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप जानते हैं, मैं तो आ ही नहीं रही थी यहाँ, इतनी सुबह सुबह कौन उठे, पर मायशा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे ज़बरदस्ती खींच लाई, रायला ने मायशा की तरफ इशारा करते हुए तारीफ़ी अंदाज में कहा, जबकि इस बात पर हूद के मुंह का जाविया बिगड़ चुका था। मायशा आपको यहाँ पर लाई है? हूद ने हैरानी से पूछा। जी सर, उसे तो आपकी हर बात अजबर रहती है, इसीलिए तो मुझे ये यहाँ पर लाई है। पर आपको क्या हुआ सर? रायला ने हैरानी से हूद के बिगड़ते मूड को देखा। ऐसी हरकतें इन मोहतरमा से ही तवक्को की जा सकती हैं। हूद ने आंखों से मायशा की तरफ इशारा किया, जबकि इस कमेंट पर मायशा हैरानी से हूद को देखने लगी। मैं समझी नहीं सर, रायला ने एक नज़र मायशा पर डालते हुए ना समझी के आलम में पूछा। सख्त ज़हर लगती है मुझे ऐसी लड़कियां जो मर्दों के तरह मुंह उठाए जॉगिंग पर चल पड़ती हैं। अगर ताज़ी हवा ही लेनी है तो बंदा छत पर भी जा सकता है या फिर लॉन में, इस तरह बेशर्म बन के मर्दों के बीच में घूमना कहाँ की समझदारी है, उसने बड़े ही नागवार लहजे में कहा। पर सर, आप ही ने तो हमें सलाह दी थी जॉगिंग पर जाने की, रायला ने उसकी बात दोहराते हुए सदमाती लहजे में कहा। हाँ, पर अब वो बात पुरानी है, बहुत सी बातों की तरह मेरे ख्यालात भी चेंज हो चुके हैं। ये कहकर हूद वहाँ रुका नहीं, सीधा आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि रायला ने डरते डरते मायशा की तरफ देखा, जो उनके जाते ही उस पर झपट पड़ी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मायशा पागलों की तरह उस पर झपटी, जबकि रायला मुंह पर हाथ रखकर 2 कदम दूर जा खड़ी हुई, मबादा वो उस पर हमला ही ना कर डाले। देखो मायशा, इस बार मैं एक धांसू आइडिया सोचूंगी जिसकी वजह से सर हूद तुम पर लटू हो जाएंगे। रायला ने उसे काबू करने की कोशिश की, जबकि इस बात पर तो वो और भपक गई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी अगर तुमने अब और कुछ मुंह से निकाला तो। मायशा गुस्से से पैर पटक कर घर की तरफ चल पड़ी, जबकि पीछे सहम में खड़ी रायला उसे जाते हुए देखती रही। अगली सुबह बहुत ही बोरियत भरी और बेजारकुन साबित हुई थी। किचन में टेबल पर बैठे हुए चाय की सिप लेते हुए मायशा के कानों में बस ऊद की आवाज़ गूंज रही थी। या अल्लाह, इतनी बेइज्जती तो शायद मेरे साथ पुश्तों की नहीं हुई होगी जितनी मेरी हुई है। उसे अपनी बेइज्जती भुलाए नहीं भूली जा रही थी। अरे बेटा, तुम उठ गई, कितनी देर से मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रही थी। किचन में दाखिल होते हुए मरियम बेगम ने एक नज़र चाय पीती मायशा पर डालकर बहुत खुशगवार लहजे में कहा। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नज़र आ रही हैं आप। मायशा ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ बैठी। खुशी ही की तो बात है बेटा, आज रात राशिद और उसके घर वाले आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने।
اسی دن کا تو انتظار ہوتا ہے ماؤں کو۔ خوشی مریم بیگم کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ مریم بیگم کی بات پر چائے کا چھوٹا چھوٹا گھونٹ لیتی معائشہ کو اچھو لگ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ معائشہ نے مارے صدمے کے چائے ایک طرف رکھ کر مریم بیگم کو بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سوچا جانے پہچانے لوگ ہیں تو چھان بین کیسی، نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آج ہی ان لوگوں کو بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی منگنی کی رسم ہی ادا ہو جائے۔ مریم بیگم شاید سارا پلان پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن امی اتنی جلدی بھی کیا ہے، اور انگوٹھی کہاں سے خریدیں گی اتنی شارٹ نوٹس پر؟ منگنی کی رسم تو بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے نا؟ معائشہ منگنی کی رسم سن کر ہی دہل گئی۔ ارے نہیں بیٹا، انگوٹھی تو ابھی تمہارے ابا مارکیٹ سے جا کر خرید لیں گے، ابھی گھر کی صفائی کروانی ہے، بازار سے کھانے کا سامان منگوانا ہے، بہت کام ہے سر پر۔ ابھی وہ کچھ اور ہی کہتی کہ فون کی گھنٹی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مریم بیگم باہر نکل گئیں، جبکہ معائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا دن وہ بیڈ پر منہ دیے اپنی بربادی پر آنسو بہاتی رہی۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رات میں جب مریم بیگم تیار ہو کر معائشہ کے کمرے میں گئیں تو وہ بیڈ پر منہ دیے پڑی تھی۔ کیا تیار ہونا ضروری ہے امی؟ معائشہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تو کیا تم ماسی والے حلیے میں لڑکے کے ہاتھوں انگوٹھی پہنو گی؟ اس کی بات پر مریم بیگم کا موڈ پھر بگڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتی ہوں۔ برا سا منہ بناتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے دلی سے تیار ہو کر باہر آئی تو ثاقب صاحب کسی سے فون پر مصروف نظر آئے، جبکہ مریم بیگم مہمانوں کے انتظار میں بیٹھی بار بار گھڑی پر نظر دوڑا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کے دل نے بغاوت کی۔ کر دے انکار، اگر تجھے راشد پسند نہیں مت کر یہ منگنی۔ معائشہ نے گھبرا کر مریم بیگم کی طرف دیکھا جو کسی بات پر ہنس رہی تھی، جبکہ ثاقب صاحب بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ کتنے خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں وہ، کیسے میں ان کے لبوں سے مسکراہٹ چھین سکتی ہوں؟ اور غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی ہیرا ٹھکرایا، اسی لیے رب کائنات نے میری قسمت میں کوئلہ لکھ دیا۔ اب ساری زندگی مجھے اس کلک کے ساتھ گزارنی ہے۔ نمی نے حلق میں پھندا ڈال کر چہرے کو مزید سرخ کر دیا تھا، آنکھوں میں بے شمار پانی جمع ہونے لگا۔ تبھی دروازے پر ہونے والی بیل پر وہ چونکی۔ لگتا ہے مہمان آ گئے ہیں۔ مریم بیگم اور ثاقب صاحب مہمانوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ آنسوں پر قابو پاتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں پہنچتے ہی اس کا سارا ضبط چھوٹ گیا اور بڑی شدتوں سے رو دی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رو رہی تھی، آنسو آنکھوں سے متواتر بہے جا رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے دستک ہوئی۔ ارے ارے، یہ کیا؟ اتنی خوبصورت آنکھوں پر اتنا ظلم! وہ جو روتے ہوئے بار بار اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنے سرخ عارضی سے آنسوؤں کے نشان مٹا رہی تھی، چونک کر پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی۔ خود بازو کو ایک دوسرے میں باندھے دروازے سے ٹیک لگائے بڑے دلنشین انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اور وہ جو روتے ہوئے بار بار اپنے آنسوؤں کو خشک کر رہی تھی، اسے سامنے دیکھ کر اور شدتوں سے رو دی۔ اور وہ جو اسے سرپرائز دینے کی غرض سے آیا تھا، اس کے رونے پر بکھلا سا گیا۔ معائشہ چپ ہو جاؤ پلیز، رو تو مت۔ خود اب اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ اگر کسی نے بھی مجھے تمہارے اتنے قریب دیکھ لیا تو سوچو کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں؟ خود نے دوسرا حربہ آزمایا اور اس کا اثر بھی فوری طور پر ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کافی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ سوری، اپنی خجالت مٹاتے ہوئے بڑے ہی حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا بہت زیادہ اسمارٹ لگ رہا ہوں؟ خود نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ تبھی وہ سٹپٹا کر اس کی آمد کا مقصد پوچھ بیٹھی۔ آپ اور یہاں؟ اب ظاہر ہے منگنی میری ہے تو میں ہی آؤں گا، راشد تو آنے سے رہا۔ آپ کی منگنی مگر کس سے؟ معائشہ نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ تم سے اور کس سے؟ ہود کے لبوں پر بڑی ہی جاندار مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے؟ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ہود کو بڑی پیاری اور معصوم سی لگی۔ اس کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر اس کا دل اش اش کر اٹھا۔ مگر وہ کیسے؟ اور وہ راشد بھائی اور ان کی فیملی؟ میں شاید پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ تھوڑا صبر سے کام لو، میں سب سمجھاتا ہوں۔ جب آنٹی نے راشد کی پروپوزل کے بارے میں تمہیں بتایا تو حسب معمول تمہارا پارا پھر سے ہائی ہو گیا، اور تم اسے بھی ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم آنٹی کو انکار نہیں کر سکی تھی، وعدہ جو کیا تھا اس لیے۔ جب تم نے روتی بسورتی صورت بناتے ہوئے اپنے دل کی ساری بات رائلا سے کہہ دی۔ اب چونکہ رائلا تمہارے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے سیدھی میرے پاس چلی آئی اور ساری بات بتا دی۔ اب چونکہ میں نے امی کے سامنے پہلی بار بھی تمہارا ہی نام لیا تھا، پر تمہارے انکار پر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، پر دوسری بار قدرت کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیتے ہیں محترمہ کو، پر میں نے بھی ٹھان لی تھی اس بار محترمہ کو آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ اور رائلا ملے ہوئے تھے اور مجھے خبر نہیں ہونے دی، اور رائلا وہ تو ایسے پوز کرتی تھی جیسے میری کتنی بڑی غم خوار ہو۔ معائشہ تمہارے صدمے کے حیران ہو گئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ رائلا اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ایسا اس نے میرے کہنے پر کیا تھا، ورنہ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی، میں نے ہی اس پر دباؤ ڈالا تھا، اور ویسے بھی میں تمہیں اتنی آسانی سے بخشنے والا تو نہیں تھا۔ اتنے دنوں تک تم نے مجھے ذہنی تناؤ میں رکھا، آخر کو بدلہ بھی لینا تھا۔ خود نے شرارت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا سو کیا، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر رائلا، اس نے کس بات کا بدلہ لیا؟
خود کی وضاحت پر جہاں معائشہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، وہیں پر آئلہ کی بے وفائی پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اوہو بھائی، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ایسا اس نے صرف میرے کہنے پر کیا تھا۔ اب غلط فہمیاں نہ پالو اپنے دل میں اس کے لیے۔ اس نے رائلہ کے متعلق اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی، جس کی حیرانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور امی، انہوں نے بھی مجھے کسی بات کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ ایک بار پھر یاد آنے پر وہ پوچھ بیٹھی، آنٹی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ وہ تو آج صرف میرے ہی کہنے پر۔ امی نے آنٹی کو ساری بات بتائی، اور آنٹی کی تو خیر پہلی چوائس ہی میں تھا، اس لیے بخوشی راضی ہو گئی۔ رہی بات راشد کی، تو آنٹی نے فون پر ان لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ میں نے ہی ان سب کو تمہیں کچھ بھی بتانے سے روک دیا تھا، اور میرے پلان کے مطابق ہم سب نے تمہیں ہی سرپرائز دینا تھا، مگر تمہاری رونی صورت دیکھ کر مجھے پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتانا پڑا۔ اب جب میں باہر جاؤں گا تو ساری خواتین مجھ پر چڑھ دوڑیں گی۔ اچھا میں چلتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ سب میری غیر حاضری کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس پر اعتبار محبت کی چند گھڑیاں نچھاور کر کے وہ رکا نہیں۔ عجلت میں باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ معائشہ یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ کیا بات ہے، ابھی تک رونے دھونے کا سیشن چل رہا ہے کیا؟ اور ہماری بنو رانی ابھی تک مانی کہ نہیں؟ معائشہ، جو ابھی تک حیران و پریشان کی کیفیت میں کھڑی تھی، رائلہ کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ نکسک سی تیار کھڑی اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پیچھے سے ماریا بھی بہت ہی خوبصورت ملبوس میں ہاتھوں میں گفٹ لیے نمودار ہوئی۔ اوہ، تو تم آ ہی گئی آخر۔ اب تو تمہاری خیر نہیں، آج تمہارا قتل میرے ہی ہاتھوں ہونا ہے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر سے معائشہ کو اس کی بے وفائی اور اپنی بچکانہ حرکتیں یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس پر جھپٹی، جبکہ وہ بہت ہی پھرتیلے انداز میں اس کے پہنچنے سے قبل ہی یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی کہ پہلے اپنی جان کے ہاتھوں انگوٹھی تو پہن لو، بعد میں میری جان لیتی رہنا۔ اس کے جاتے ہی معائشہ کی نظر اب ماریا پر گئی، جو دونوں کی باتوں سے کسی حد تک محفوظ ہو رہی تھی۔ اور تم بھی شامل تھی اس پلان میں، کم از کم تم سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یقین مانو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ خالص سرحود اور آئلہ کا پلان تھا۔ تم تو جانتی ہو، کچھ دنوں کے لیے میں گاؤں گئی ہوئی تھی، آج صبح ہی ہاسٹل پہنچی ہوں، تبھی رائلہ کی کال آئی اور اس نے اپنے پلان کے بارے میں بتایا۔ میں تو سن کے حیران ہی رہ گئی، اتنے دنوں تک میں تھی تو تب کچھ نہیں ہوا، اور میرے جاتے ہی کیا کچھ ہو گیا۔ وہ جو اسے شکایت کا ارادہ رکھتی تھی، ماریا کو الٹا اس سے شکایت ہو گئی۔ اپنے پیارے دوستوں کی اوٹ پٹانگ حرکت دیکھنے سے محروم جو ہو گئی تھی۔ لو، میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئی اس وقت؟ ماریا نے ماتھے پہ ہلکا سا چتر رسید کیا۔ میرے خیال سے اب ہمیں باہر چلنا چاہیے، سبھی منتظر ہوں گے، ورنہ ایسا نہ ہو پھر سے سرحود آ جائیں تمہیں منانے کے لیے۔ کہتے ہی اس نے معائشہ کو چھیڑا، جس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس کے قدم اب ماریا کے ہمراہ ہال کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ دل خدا کی اس عظمت پر سجدے میں جھکا بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے کتنے مخلص اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے والوں سے نوازا ہے۔ وہ لبوں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ لیے ہال کی طرح رواں دواں تھی، جہاں اس کے اپنے منتظر تھے، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں منتظر تھیں، جہاں محبت منتظر تھا۔